الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 88 چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ تورات آسمانی کتابوں میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بہت ہی بڑی منظم کتاب اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے رسول بھیجنا شروع کر دیے۔ کفا کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ، جیسے گدی کا پچھلا حصہ، ایک بندہ جو کھڑا ہوا ہو اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو تو سیدھا گدی پر نظر پڑتی ہے، یوں قریب ہی سے گدی نظر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ پیچھے کا حصہ یعنی گدی کے پیچھے کا حصہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تواتر کے ساتھ بھیجے، پے در پے بھیجے، مسلسل رسول بھیجے، ایک رسول کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، بہت بڑے فرشتے ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى، کیا تمہارے پاس جب رسول آئے، بنی اسرائیل سے بات چل رہی ہے، رسول تمہارے پاس آئے، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تمہاری خواہشات کے مطابق وہ مسئلہ نہ بتایا انہوں نے تو تم نے استکبرتم، تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور تم میں سے ایک جماعت نے انہیں جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت نے انہیں قتل کیا۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیتے ہیں، اور تورات میں مکمل احکامات موجود ہیں، اور وہ احکامات جس پر انسان عمل کرے تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفے ہو، صحیفہ ابراہیمی ہو، صحیفہ سلیمانی ہو، صحیفہ عثمانی، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا جو انسانوں کے لیے مشکل ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ہم خود ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تم نے میرے اس نبی کو بھی ستایا۔ پیچھے آپ نے دروس میں سنا کہ ایسی بے حس قوم، ایسی بے وفا قوم اور ایسی منحوس لعنتی قوم یہودی، ان سے بڑا بے ایمان تاریخ انسانیت میں نہیں گزرا، اور تاریخ انسانی میں ان سے بڑا بے وفا نہیں گزرا۔ رب نے نعمتوں کی بارش فرما دی، انہوں نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ اللہ نے بے حد نعمتیں عطا فرما دی، اللہ نے انہیں سہولتیں عطا فرما دی، یہ ہمیشہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تم میں بھیجا، تورات
جھٹلا دیا، تم نے شمویل علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، ان کے بعد ہم نے یاسا علیہ السلام کو بھیجا، تم نے ان کی بھی قدر نہیں کی، تم نے تو اکرام الیاس علیہ السلام کا بھی نہ کیا، تم نے تو قدر یحییٰ علیہ السلام کی نہ کی، تم نے عزت زکریا علیہ السلام کو بھی نہیں دی، تم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا۔ یہ قوم نبیوں کو قتل کرتی تھی، نبیوں کو جھوٹا کہتی تھی، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، کتنے نام گنوا دیے، یہ سارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، الیاس علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر آئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم تک سب کے سب کو انہوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ مسلمانوں سمجھو اس روش کو، وہ یہودیوں کی روش تھی، وہ اپنے نبیوں کو غلط کہتے تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، علماء امت محمدیہ کے علماء محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں، جداد کے نہیں، دین کے۔ العلماء، کالی کمری والا پیغمبر تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، آج بھی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر یہودیوں نے نبیوں کو ستایا، آج کہیں ہم یہ غلطی تو نہیں کر رہے، انبیاء کے وارث علماء کو نشانہ بنا رہے ہو، علماء کی طرف انگلی اٹھا رہے ہو، علماء کو ستا رہے ہو، تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، لمبی زبانیں نکال رہے ہو، لمبی زبانیں نکال کر ان کے خلاف بول رہے ہو۔ سنو، وہ انبیاء کو ستاتے تھے، جو ان کا حشر ہوا تھا، آج مسجد کے منبر پر بیٹھنے والے کو جو ستائے گا، محمد الرسول اللہ کے مصلی پر بیٹھنے والے کو جو ستائے گا، قرآن والوں کو ستائے گا، دین والوں کو ستائے گا، انبیاء کے وارثوں کو جو ستائے گا، انہی کی صفوں میں کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ جائے گا۔ میں کہتا ہوں، دعا کرو، رب کا احسان مانو، اللہ کے سامنے سجدے کرو کہ تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ خدا نخواستہ بنی اسرائیل میں تم پیدا ہوتے، تم جو علماء کی قدر نہیں کر سکتے، تم انبیاء کی بھی نہ کرتے، تم وہاں انبیاء کو بھی ستاتے، تم نے ان کے وارثوں کو ستایا ہے، تم نے ان کے وارثوں کو برا بھلا کہا، کسی نے کوئی مسئلہ بتا دیا، تم نے بیزاری اختیار کر لی، کسی نے فتویٰ دے دیا، تم نے بے رخی اختیار کر لی، دو ٹکے کا نہیں جانتے، علماء کی جوتیوں کی خاک نہیں ہو، پھر بھی تم علماء کے بارے میں زبان درازی کرو۔ تم میں اور ان میں فرق کیا رہا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کو ستایا، انبیاء کو قتل کیا، آج تم کہتے ہو علماء اچھے نہیں۔ اپنے جملے پہ غور کرو مسلمانوں، کہ مولوی جنت میں جائے گا تو ہم بے حساب چلے جائیں گے، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ تو سارا دن جھوٹ بولے، وہ سارا دن قرآن پڑھے، تو سارا دن گانے سنے، وہ سارا دن اللہ کا قرآن سنے، تو سارا دن بکواس کرے باہر بیٹھ کر، چوک و چراہوں پہ بد نظری کرے، ماں بہن کی عزت کو تکتا رہتا ہے، تو اس کی آنکھیں قرآن کا دیدار کرتی ہے۔ میرا نبی فرما گیا ہے، وَالنَّظْرُ إِلَى الْقُرْآنِ، جس نے محبت سے اس کلام اللہ کو دیکھا، اللہ اس کی جنت کا اعلان کرتا ہے۔ میں تیری بات مان لوں یا نبی کی بات مان لوں، جملہ اپنا واپس لے لے، توبہ کر کلمہ پڑھ لو۔ مسلمانوں، تمہیں غیروں نے غلط سکھا دیا، تمہیں غلط سمجھا دیا ہے، علماء کی عزت کرو۔ اگر اصحاب کہف کی عزت کرنے کی وجہ سے بلند بن بہورا
اللہ فرماتے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس کو بھی واضح نشانیاں دی۔ واضح نشانیاں کیا دی؟ برس کے مریض کو اگر ہاتھ پھیرے برس ختم، مادر زاد اندھوں نبینوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے بینائی آ جائے، قبر کے مردے کو عیسیٰ بن مریم کہے کہ تم باذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردے زندہ ہو جائے، مٹی کے پرندے بنا کر اگر وہ پھونک مارے تو وہ اڑنے لگ جائیں۔ یہ معجزات عیسیٰ بن مریم ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، ان کی ہم نے مدد کی بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل امین کے ذریعے مدد کی۔ جب دشمن نے انگلی اٹھائی، مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بیٹا کیسے جنم دے دیا، بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں عیسیٰ، باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کیا، یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اس وقت جبرائیل امین نے سکھایا کہ عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے ہو، دشمن کو جواب دے دو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہہ دو دشمن کو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا ہے۔ شروع سے آخر تک اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم کی ہم نے مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، یہودیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس جب رسول آتے ہیں تمہاری خواہشات کے مطابق مسئلہ نہیں بتاتے تو تم تکبر کرتے ہو، فخر کرنے لگتے ہو، ان کو قتل کرنے لگ جاتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے ایک جماعت ان کو قتل جھٹلاتی ہے کہ جھوٹ میں بول رہے ہو، فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت ان کو قتل کرتی ہے۔ ایک کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دوسرے لوگ کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو قتل کر دو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو کہ میرے پیغمبر ہیں، میں نے ان کو کتابیں دے کر بھیجی، تم انہیں جھٹلا رہے ہو، تم تکبر کر رہے ہو، سوچ لو تمہارا انجام جہنم ہے، تمہارا انجام جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا قرآن سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبی سے ڈائریکٹ سیکھو گے یا علماء سے سیکھو گے؟ اگر نبی یہاں موجود ہے ابھی تو سیکھ لو، اگر عقیدہ یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تاجدار مدینہ میں موجود ہیں اور شفاعت فرمائیں گے، تو پھر علماء سے دوستی کر لو۔ جس نے علماء کو برا بلا کہا، انبیاء کے وارث کو برا بلا کہا، چیلنج سے کہتا ہوں دکھا دو ان کے گھروں میں کوئی ایک حافظ قرآن یا ایک عالم، ہاں کوئی ان پڑھ آدمی مزدور، کوئی کمزور ضعیف آدمی ہے، دین نہیں جانتا، نماز نہیں جانتا، علماء کی بڑی عزت کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء کھڑے کر دیتے ہیں جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔